میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں، اس پیغام کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اتنے زخم لگے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کو میرے سعد بن ربیع کا پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ صحابہ آئے تو فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر رہی تھی۔ آخری لفظ انہوں نے ادا کیے، کہنے لگے ادھر آؤ صحابہ، ادھر آؤ، میری وصیت سن لو۔ ہم قریب گئے، ہم نے کہا شاید بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں کوئی وصیت کریں گے۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی، کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور کی عزت پر، ناموس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی حرف آیا اور مسلمان زندہ ہوئے، اور پھر اگر وہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، تو یاد رکھنا رب ہر بات معاف کرے گا، اس بات میں تمہیں اللہ معافی، اس میں تمہیں یہ پیغام دیا سعد بن ربیع نے، اور امت کو سمجھایا کہ ہر بات میں کمپرومائز کر لینا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہ کرنا۔ جب سے مرزائیوں کو ان سپر کافروں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی مرزائی کی عبادت گاہ جلائی ہے مسلمانوں نے؟ بولے کبھی کسی مرزائی کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ظلم کیا ہے بعد میں؟ ٹھیک ہے اپنی عبادت کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، باقی اقلیتیں بھی رہیں۔ کبھی دوبارہ علماء نے یہ تحریک چلائی ہے کہ انہیں پاکستان سے نکالو، یہ کیوں بستے ہیں یہاں؟ اقلیت ہے تو رہنے دو۔ جی جو بے ایمان ہے، کافر ہے، اسے گھسیٹ کے دین میں کیوں لاتے ہو جب وہ آنا نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے اس کانے بے ایمان کو نبی مانا ہوا ہے، وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، کبھی ذلی نبی مانتے ہیں، کبھی بروزی نبی مانتے ہیں، پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک تو مورے لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا مستقل نبی نہیں تھا، وہ حضور کا سایہ بن کے آیا تھا۔ وہ معاذ اللہ جس نبی کا اللہ پاک نے ظاہری حیات میں سایہ نہیں بنایا، یہ کانا سایہ بنے گا نبی پاک کا؟ اس بے ایمان کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلو چھوڑو، جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بندہ صحیح ہوتا ہے؟ چلو نبی نام بھی مانے، پیشوا مانے، وہ صحیح ہوتا ہے؟ اتنے پکے بے ایمانوں اور کافروں کو تم لوگوں نے گنجائش دینے کے لیے صرف مغربی یہ جو بنانا چاہتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر سے لیبل اتارنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم تو سب کو لے کے، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ میں نے آج جہاں سے بات شروع کی وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں۔ نہ سارے اسی کو نہیں پکارتے، اس کو اگر صحیح پکارتے ہیں تو مسلمان پکارتے ہیں، باقی اس کو صحیح پکارتے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک کی کوئی معافی۔ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم بڑے نرم ہیں، ہم بڑے ایسے ہیں۔ ہم کوئی نرم نہیں، کوئی نرم نہیں، ہم نرم ہیں رحماء بینہم۔ لیکن اگر عقیدوں کو چھیڑو گے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کو چھیڑو گے، تو اقبال کہتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر ہم نرم نہیں، پھر ہمارے اندر بڑی سختی ہے، بڑی سختی۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ نرم تھے، پر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابوبکر صدیق ثابت ہوئے، سب سے زیادہ۔ ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت۔ چیک نہ کیا کرو مسلمانوں کے ایمان کو، ٹٹولا نہ کرو۔ میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے ہی کو بندہ اگر آپ کے گھر آ جائے نا اور آ کے کہے میں فلاں صاحب ہوں، تو روب میں نہ آیا کرو، اس سے پہلے پوچھا کرو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر دیں جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہی ڈال لیتے ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو۔
बंद करो उन जालिमों के हाथ मजबूत करने। हुजूर आखिरी नबी हैं, बोलिए नबी पाक, सारे बोलिए हुजूर। हुजूर के बाद जो किसी और को नबी माने वो कल भी काफिर था, आज भी, कयामत तक वो। जो उसके कुफर में शक करे वो भी, जो मिर्ज़ई कादियानी के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। मर जाए तो मुसलमानों के उस कब्रिस्तान में उसका दफन होना जायज है, मुसलमान का उसके लिए ताज़ियत करना जायज है, मुसलमान का उसके दिल उसके हक में नरमी पैदा करना जायज है। नहीं, मुसलमान का उस शख्स के बारे में किसी किस्म की गुंजाइश देना जायज है। कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है, कयामत तक काफिर रहेंगे। मुसलमान वो रहेगा जो कहेगा कि नबी की हर शान को हम मानते हैं, हुजूर खातमुन नबीयीन है, जुबान से इकरार करते हैं और दिल से उस पर ईमान लाते हैं, वो बंदा मुसलमान रहेगा। हम हुकूमतों को समझाते हैं अपनी कब्रें खराब ना करो, अपनी आखिरत तबाह ना करो, ना बात थोड़ा सा वक्त है, तुम्हारे बाप दादा मर गए, उनका नाम भी कोई नहीं लेता, तुम भी दुनिया से जाओगे। खुदारा हम तुम्हें समझाते हैं, हम दर्दमंदाना अपील करते हैं, अपनी आखिरत बचाओ। ये असेंबलियां चंद रोजा, ये हुकूमतें चंद रोजा, उधर जाके देख लो शदरे में वक्त का बादशाह लेटा है, लेकिन कोई नहीं जाता। बादशाह था, उठता था तो दुनिया उठती थी, बैठता था तो दुनिया बैठ जाती थी। आज हमारे बहुत सारे नौजवानों को पता नहीं कि उस किसी बादशाह की कब्र भी है, बहुत बड़ा मकबरा बना, बड़ी सैरगाह बनी है, पर कोई जाता नहीं। चंद कदम रावी क्रॉस करके देख लो, दाता अली अजमेरी लेटे हुए हैं। एक दिन भी दाता साहब एक दिन के लिए भी छोटी सी असेंबली के मेंबर भी नहीं बने। मीरा ना अमीरा दे दीवे बल दे नहीं सदा फकीरा दे, ना वो वाली हुकूमत करो जिसके बाद तुम्हारी फातिहा भी कोई ना पढ़े। और जा जाके देख ले, दाता साहब की कब्र के चारों जानब फटियां लगी हुई हैं, सारा दिन सारी रात अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, दिन रात वहां दुरूद पढ़े जाते हैं, उनको इसाले सवाब किया जाता है। ये वाली जिंदगी जी, वापस आ जा, ना अपनी आखिरत खराब कर, भज जा, वक्त की हुक्मरान लौट आ, ए मेंबरान असेंबली पलट आओ, आ जाओ, रसूलुल्लाह के कदमों में बैठो, ऐलान करो, बगावत करो नबी पाक के दुश्मनों के खिलाफ, और हुजूर के सच्चे गुलाम बन के जियो। अगर सच्चे गुलाम बनोगे तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह तुम्हारे तज़किरे मिंबरों पे रहेंगे, और अगर गद्दारी करोगे, गद्दारी, तो यजीद की तरह तुम्हारी अपनी औलादें भी तुम्हारा नाम नहीं लेंगी, अपनी औलादें भी तुम्हारे तज़किरे छोड़ जाएंगी। याद रखना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, कुल्लु मन अलैहा फान, फना कर देता है हर चीज को। दुआ है अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्द।